نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے لائق و زیبا ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا اور بنانے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں پر ہفتہ واری پروگرام کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس تھوڑے سے وقت میں آپ تمام لوگوں کے سامنے بہت ہی بے شک قیمتی عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گی، جس عنوان کا تعلق ہے رخصت کو قبول نہ کرنا، یعنی رخصت کو قبول نہ کرنا یہ بھی ایک غلو کی قسم ہے۔ جیسے کہ اس سے پہلے کے 2 ہفتوں میں غلو کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں ہوئی ہیں۔ غلو کہتے ہیں کہ دین میں کسی بات کو اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کر کرنا، یعنی دین میں جو بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا قرآن مجید سے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ثابت نہیں ہے، اس کے جو بات ثابت ہے اس میں اس کو بڑھا چڑھا کر، یعنی جو بات ہمارے نبی نے فرمائی اور جو قرآن میں آئی ہے اتنا نہ کر کے بلکہ اس میں بڑھا چڑھا کر ہم کام کر رہے ہیں، ہے نا۔ جیسے کہ ابھی پچھلے ہفتے سے پہلے والے ہفتے میں بتایا تھا کہ انبیاء کرام اور صالحین میں غلو کرنا، یعنی آپ صلی اللہ انبیاء کرام میں اور صالحین میں غلو کرنا، یعنی جیسا کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا تھا کہ عزیر علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ نے کہا تھا کہ مسیح یعنی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ جیسا کہ معلوم ہے سبھی لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے کیا ہے؟ پاک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے۔ قرآن مجید میں چند مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کی تردید کی ہے، بلکہ اسے سخت بیہودہ اور بہت ہی بھاری گناہ قرار دیا ہے کہ اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے نا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کس نے کہا؟ یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام، یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ نے کس کو کہا؟ عیسیٰ ابن مریم کو کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو کیونکہ یہ کون ہے؟ یہ نبی ہیں، انبیاء کرام ہیں، ان کو نبی کا درجہ دیا جائے، ان کو اپنی طرف سے ان لوگوں نے کیا کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اپنی طرف سے بڑھا چڑھا لی نا بات۔ تو کیا بتایا کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، اور بلکہ جس نے یہ عقیدہ رکھا ہے تو وہ اس نے بہت ہی سخت اور بہت ہی بیہودہ بات کہی، اور یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ تو ہم نے پچھلے ہفتے بتایا تھا یہی نا کہ انبیاء کرام کے بارے میں غلو کر جانا، کہ انبیاء کرام کو کس کا درجہ دے دینا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اس کے علاوہ پھر دوسرے ہفتے میں عبادت میں غلو کرنا، اس کے بارے میں بتایا تھا، ہے نا، کہ عبادت میں غلو کرنا، عبادت میں حد سے تجاوز کر جانا، کہ جیسے کہ وضو کے بارے میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعضائے وضو کو 3 بار دھویا جائے، ہے نا، اعضائے وضو کو 3 بار دھویا جائے، اس میں نہ کمی کی جائے نہ زیادتی کی جائے۔ اب ہم 3 بار دھونے کے بعد پھر سے ہم ان کو اس پہ پانی تریر رہے ہیں، یا سر کا مسح 1 بار کرنا ہے اور پورے سر کا کرنا ہے، اس کے علاوہ ہم اور پھر گردن کا بھی کر رہے ہیں، اور بار 3 بار کانوں کا بھی کر رہے ہیں نا۔ یہ اپنی طرف سے ہم بڑھا رہے ہیں بات، کہیں پر بھی نہ آپ کو حدیث میں ملے گا نہ قرآن میں ملے گا اس کا ذکر۔ تو کیا ہے؟ سمجھیے ہم غلو کر رہے ہیں۔ غلو کے معنی ہوتا ہے کہ ہم بڑھا چڑھا کر اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں، بڑھا چڑھا کر ہم عبادت کر رہے ہیں، جو چیز ثابت نہیں ہے وہ کر رہے ہیں، جتنا ہم کو بتایا گیا وہ نہیں کر رہے ہیں۔
اس سے بڑھا چڑھا کر رہے ہیں. اور بتایا تھا پچھلے ہفتے کی نفلی عمل میں غلو کرنا، جیسے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، وہ تو فرض ہی ہے نا. اس کے علاوہ نفلی نماز پڑھنا ہے نا. تو ہم کو نفلی نماز پڑھنا ہے تو کیا کریں، ہم حد سے تجاوز کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کر رہے ہیں، ان کی پیروی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ کیا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں ہم پوری رات نفل نماز پڑھیں گے، ہم سوئیں گے ہی نہیں، ہے نا. تو یہ کیا ہے، اپنے اوپر اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا ہے. جیسے کہ اس دن ہم نے بتایا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی اور ابو دردر رضی اللہ عنہ کے درمیان بھائی چارہ کرایا. اور جب یہ ان کے گھر میں جاتے ہیں، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ابو دردر رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ ان کی بیوی بالکل خستہ حال اجڑے ہوئے کپڑے میں اور اجڑے ہوئے لباس میں ہیں. تو پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا ام دردہ، تمہارا کیا حال ہے، تم اس طرح کیوں بنی ہوئی ہو؟ تو کہنے لگے کہ آپ کے بھائی ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو کوئی ہماری طرف رغبت نہیں ہے، ان کو دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، وہ صرف وہ دنیا سے بالکل بے رغبت ہے، اور وہ صرف جو ہے دین میں لگے رہتے ہیں، وہ عبادت میں لگے رہتے ہیں. تو پھر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے لیے ام دردہ رضی اللہ عنہ کھانا بناتی ہیں. جب ابو دردہ رضی اللہ عنہ آتے ہیں تو کھانے کے لیے کہتے ہیں کہ ساتھ میں کھانا کھا لیجئے. تو سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم دردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم روزے سے ہیں. تو سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، میرے ساتھ کھانا کھائیں گے تبھی ہم کھانا کھائیں گے. اور پھر وہ ساتھ میں جب کھانا کھاتے ہیں تو اپنے مہمان کے لیے بستر بچھا دیتے ہیں، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے لیے بستر بچھا دیتے ہیں کہ آپ آرام کریے. اور ابو دردہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھنے کے لیے جانے لگتے ہیں، ہے نا. نماز پڑھنے کے لیے جانے لگتے ہیں تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آئیے آپ یہاں، ابھی آپ سو جائیے اور پھر آخر تہائی رات میں آپ اٹھیے گا اور پھر جب نماز پڑھیے گا، کیونکہ تم پر تمہارے نفس کا بھی حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے، تمہارے بیوی بچوں کا بھی حق ہے. یعنی کہ آپ سب کو آپ ٹائم دیجیے. صرف یہ نہیں کہ صرف پوری رات نماز پڑھ رہے ہیں، پورا دن عبادت کر رہے ہیں، پورا دن قرآن پڑھ رہے ہیں. اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بھی ٹائم دیجیے، ان کے پاس بھی رکیے، اپنا گھر بار کا کام بھی کریے، اور آپ رات کو سوئیے بھی اور کچھ وقت دیر اٹھ کر نماز بھی پڑھیے، ہے نا. اگر ہم اس سے زیادہ کر رہے ہیں کہ بالکل ہمیں نہ پتہ ہے بیوی کہاں گئی، بچے کہاں ہیں، ان کا کیا حال ہے نا، اور صرف عبادت میں لگے ہوئے، تو ایسا بھی نہیں بتایا گیا، ہے نا. تو ہم اتنا زیادہ کہ ہم اپنے بیوی بچوں کا بھی خیال نہیں کر رہے ہیں، اپنے جان کا بھی خیال نہیں کر رہے ہیں، کہ ہم سو بھی نہیں رہے، اپنے جسم کو بھی ہم کو آرام نہیں مل رہا ہے، آنکھوں کو بھی نہیں آرام مل رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، وہ سلمان رضی اللہ عنہ نے جب مطلب ان کو یہ بتایا، اور پھر یہ پوری بات جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا کر کہ مطلب ایسا واقعہ پیش آیا. تو ہم نے ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے اس طرح سے ہم نے کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سلمان نے سچ کہا، مطلب سچ کہا، کہ کیونکہ آنکھوں کا بھی حق ہے اور بدن کا بھی حق ہے کہ اسے آرام ملے، ابھی بچوں کا بھی حق ہے. تو یہ نہیں کہ بس پورا ٹائم صرف عبادت ہی میں لگا دیا، جتنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اتنا ہم لوگ بھی کریں. جیسا کہ اور ایک حدیث میں ہے کہ کچھ لوگ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس آئیں. ہم نے پچھلے ہفتے بتایا نا کہ پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ نے جتنی عبادت بتائی تو ان لوگوں نے اس عبادت کو کم سمجھا. ان میں سے کیا ہے، ایک نے کہا کہ میں جو ہے دن بھر میں ہمیشہ ساری رات کیا ہے قیام ہی کرتا رہوں گا، یعنی ساری رات نماز پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں. دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، کبھی بنا روزے ہی نہیں رہوں گا. تیسرے نے کیا کہا کہ میں عورتوں سے الگ رہوں گا اور کبھی شادی نہیں کروں گا، یعنی یوں ہی رہوں گا، شادی نہیں کروں گا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بتایا کہ اتنی عبادت کرتے ہیں، تو ان لوگوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے اچھے ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، بخشائے ہیں، آپ اتنی بات کر لیتے تو آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، اور ہم اتنی عبادت کریں گے تھوڑی، تو ہم کہاں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو اس لیے کہاں ہم اور کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس سے بڑھ چڑھ کر عبادت کریں گے، ہے نا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس پہنچے اور گئے، کہا کہ کیا تم لوگوں نے ایسا کہا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا ہاں ہم ہی لوگوں نے اس طرح کہا ہے کہ ہمیشہ ہم لوگ رات میں جگیں گے، کبھی سوئیں گے نہیں، ہمیشہ ہر دن کا روزہ رکھیں گے، اور کیا کہا تیسرے نے کہ کبھی ہم شادی نہیں کریں گے، بالکل مطلب عورتوں سے الگ علیحدہ رہیں گے، کوئی ہم لوگوں کو انسیت نہیں عورتوں سے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تمہیں جاننا چاہیے کہ میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں. میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، قیام بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں. اور کیا بتایا؟ میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں. اور لہٰذا جو شخص میرے طریقے پہ نہیں چلے گا، میرے طریقے سے اعراض کرے گا، روگردانی کرے گا، میرے طریقے سے پھرے گا، وہ کیا ہے؟ مجھ میں سے نہیں، ہم میں سے نہیں ہے. یعنی وہ پھر میرا امتی نہیں ہے، ہمارا ساتھی نہیں ہے وہ. تو یہ بتایا تھا نا، نفلی عمل میں یہ کیا ہے؟ حد سے تجاوز کرنا ہے، بڑھ جانا ہے. یعنی جتنا ہمارے نبی نے بتایا ہے، جتنا ازواج مطہرات بتا رہی ہیں کہ ہمارے نبی اتنا کرتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بتا رہی کہ ہمارے نبی یہ کرتے تھے، اگر ہم اتنا کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے. اگر ہم اس سے بڑھ جا رہے ہیں کہ نہیں ہم کو اور کرنا ہے، تو کیا ہے؟ یہ حد سے تجاوز کر جانا ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کرنا ہے، سمجھیے. تو آپ آج کس چیز کے بارے میں بتانا ہے؟ رخصت کو قبول نہ کرنا. رخصت کہتے ہیں چھٹی، ہے نا. جیسے ہمارا بچہ کوئی پڑھنے جاتا ہے اسکول میں یا مدرسے میں یا کہیں کوئی کاروبار کرتا ہے، کہیں جاتا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ درخواست لکھ کر دے دینا، اپلیکیشن دے دینا، ہے نا. چھٹی کے لیے فون کر دینا. تو کیا ہوتا ہے؟ یہ ہم کو چھٹی چاہیے، رخصت، ہے نا. چھٹی ملنا، رخصت ملنا کہ فلاں جگہ ہم نہیں جا پائیں گے، یا فلاں مجبوری ہے یا پریشانی ہے، بیماری ہے، اس کی وجہ سے کیا ہے؟ چھوٹ ملنا، ہے نا. تو اب دیکھیے بتا رہے ہیں رخصت کو قبول نہ کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ غلو کی ایک صورت ہے، یہ بھی غلو کی ایک قسم ہے. شریعت میں دی گئی رخصت کو قبول نہ کرنا، یہ خواہ مخواہ کیا ہے؟ دین میں سختی کرنا ہے. یعنی شریعت نے جس چیز میں ہم کو چھوٹ دی ہے اس کو ہم قبول نہ کریں تو یہ سمجھیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ دین میں سختی کر رہے ہیں. مثلاً مسافر جیسے کوئی سفر پہ نکلتا ہے، جیسے ہم یہاں سے کانپور جا رہے ہیں، یہ ہمارا سفر ہو گیا. ہم یہاں سے لکھنؤ تک جا رہے ہیں تو یہ اتنا نہیں، 48 میل ہے، یا کچھ لوگوں کے نزدیک کچھ کم زیادہ بھی ہے. تو کانپور تک تو ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ ہے. لکھنؤ تک نہیں ہوگا. تو جیسے کوئی شخص سفر پہ نکلا، وہ سفر میں روزہ چھوڑ سکتا ہے. اگر کوئی مسافر اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے ہوئے دوران سفر روزہ جاری رکھے تو یہ شرعی لحاظ سے درست نہیں. شریعت نے ہم کو کیا دیا ہے؟ روزہ ہے، ہم کہیں سفر پہ نکل رہے ہیں، ہم کو جانا ہے، ہمیں کانپور جانا ہے یا اور کہیں جانا ہے، حیدرآباد جانا ہے، کہیں دور جانا ہے، تو ہم کو شریعت میں کیا ہے؟ چھوٹ ملی ہے. ہم کو اگر راستے میں آرام بھی ہے تب بھی ہم کو چھوٹ ہے، ہم روزہ نہیں رکھے تو ہم پہ کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ شریعت کی طرف سے ہمیں اجازت ملی ہے کہ سفر میں روزہ نہ رکھیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن بعد میں رکھنا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ روزہ نہیں رکھنا ہے تو اب رکھنا ہی نہیں ہے. اس کے لیے رخصت ہے ہمیں کہ سفر میں مشکل پڑ سکتی ہے، پریشانی لاحق ہو سکتی ہے، اس لیے نہ رکھا جائے تو ٹھیک ہے، نہیں رکھے. اور اگر کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مشکل ہی نہیں ہے، بالکل گھر کی طرح ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے کہ مطلب رخصت ہے تو ہم نہیں، مطلب کہ اگر کوئی پریشانی نہیں بھی ہے، ایک دم نہیں ہے تو رکھ بھی لے تو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن جب ہم کو چھوٹ ملی ہے تو ہم نہ رکھیں تب بھی ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اگر دوران سفر ہم پر سخت پریشانی آ رہی ہے تب بھی ہم کہہ رہے ہیں نہیں ہے تو رخصت، اللہ طرف سے چھوٹ، لیکن ہوگا ہم رکھ لیں گے، کوئی بات نہیں، ہم رکھے لیتے. جب پریشانی ہو رہی ہے، ہم کو سفر میں دقت آ رہی ہے، پانی مل رہا ہے کہیں نہیں مل رہا ہے، یا بہت زیادہ گرمی ہے، بہت زیادہ بھیڑ ہے، لیکن تب بھی ہم اس چیز کو نظر انداز کر کے کہ جانے دیے، نہیں رکھنا ہے تو کیا ہوا، نہیں لیکن ہم رکھیں گے، ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ سمجھیے دین میں ہم اپنی طرف سے دین میں ہم اپنی طرف سے بات نکال رہے ہیں اور ہم زبردستی اپنے آپ کو کیا ہے؟ مشقت میں ڈال رہے ہیں. تو دیکھیے اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے.
جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے. یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کون ہے؟ صحابی رسول ہیں، ہے نا، یہ صحابی ہیں. یہ ایک سفر میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا رش دیکھا، یعنی لوگوں کی بھیڑ دیکھی کہ بہت زیادہ بھیڑ ہے، جنہوں نے ایک آدمی پر سایہ کیا ہوا تھا. یعنی بہت زیادہ بھیڑ تھی اور جو روزے سے تھا اس کے اوپر کیا کیا ہوئے تھے؟ سایہ کیے ہوئے تھے، چھاتا لگا یا کسی چیز کا بھی ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اسے کیا ہوا، یعنی اسے کیا ہوا، اتنی زیادہ بھیڑ ہے، اس بھیڑ میں ایک شخص کے اوپر کچھ لوگ سایہ کیے ہوئے ہیں، کچھ تانے ہوئے ہیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ شخص روزے سے، یہ شخص بھیڑ میں جو ایک شخص ہے جس کے اوپر چھتری لگی ہے یا کچھ تنا ہوا ہے، سب پکڑے ہوئے ہیں کہ اس کو دھوپ نہ لگے، گرمی نہ لگے، تو یہ شخص وہ ہے جو روزے سے ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی کیا فرمایا اس کے بارے میں، لیس من البر الصوم فی السفر، کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے، سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے. تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ جب ہم لمبا سفر کریں تو سفر میں ہم روزے کو کیا کریں، ترک کر دیں، اور بعد میں پھر ہم گھر پہ جب ہمیں ٹائم ملے جب ہم روزہ رکھ لیں. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے، کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا. یہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا اور اس میں رخصت دی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں رخصت دی، لیکن جب لوگوں کو پتہ چلا تو انہوں نے اسے ناپسند کیا اور اس سے بچنے لگے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رخصت دی اس کو ناپسند کیا اور اس چیز کو کرنے سے بچنے لگے. تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور پھر فرمایا ما بال اقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. لوگوں کو کیا ہو گیا کہ اس کام سے بچنے لگے ہیں جو میں کرتا ہوں، اللہ کی قسم میں ان سے زیادہ کو جاننے والا، میں ان سے زیادہ اللہ کو جاننے والا اور ان سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. اب دیکھیے کیا بتا رہے ہیں، اپنے آپ پر سختی کرنا، یعنی خود اپنے آپ کے اوپر کیا کرنا، سختی کرنا. یہ بھی کیا ہے، غلو کی ایک قسم ہے، یہ بھی غلو کی ایک قسم ہے، اپنے آپ پر سختی کرنا، یعنی اپنے آپ کو خواہ مشقت میں ڈالنا اور اپنی جان پر سختی کرنا جو یقیناً درست نہیں ہے. اور اس کے کئی دلائل بھی ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بھی صحابہ رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو کھڑا ہوا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا وہ کھڑا ہوا تھا، آپ خطبہ دے رہے تھے، بیان کر رہے تھے ممبر پہ، اور بیٹھنے سے وہ گریز کر رہا تھا، یعنی وہ آدمی کھڑا ہوا تھا اور بیٹھنے سے کیا کر رہا تھا، گریز کر رہا تھا، بیٹھنا نہیں چاہ رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ ابو اسرائیل ہے، جس نے نظر مانی ہے، یہ کھڑا رہے گا اور نہیں بیٹھے گا. کیا بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے، آپ تقریر کر رہے تھے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی جیسے یہاں پہ کچھ بات ہو رہی ہے اور یہاں بیچ میں کوئی کھڑا ہو کر سن رہا ہو، تو ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ خطبے کے دوران کھڑا ہوا ہے اور وہ بیٹھنے سے گریز کر رہا ہے، بیٹھنا نہیں چاہ رہا ہے، یعنی اگر بیٹھنے کے لیے کوئی اشارہ بھی کرتا ہے تو بیٹھنا نہیں چاہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا یہ کھڑا کیوں ہے، یہ بیٹھ نہیں رہا ہے. تو لوگوں نے بتایا یہ ابو اسرائیل ہے، اس نے نظر مانی ہے، نے منت مانی ہے کہ یہ کھڑا رہے گا اور بیٹھے گا نہیں. اس نے یہ منت مانی ہے کہ یہ کھڑا رہے گا اور بیٹھے گا نہیں اور سائے میں نہیں جائے گا، یہ ہمیشہ دھوپ ہی میں رہے گا. کیا منت مانی کہ یہ کھڑا رہے گا مسلسل، بیٹھے گا نہیں
اور کبھی سائے میں نہیں جائے گا، ہمیشہ دھوپ میں رہے گا، اور کسی سے بات چیت بھی نہیں کرے گا، اور روزہ مسلسل رکھے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرہو فلیتکلم ولیستزل ولیقعد ولیتم صومہ، کہ اس سے کہو، اسے حکم دو کہ یہ بات چیت شروع کر دے، لوگوں سے بولے۔ اس نے یہ منت کیوں مانی کہ وہ بات چیت نہیں کرے گا؟ اس سے کہیے یہ سائے میں بھی جائے، دھوپ میں کیوں ہمیشہ رہے گا، اور نیز اس سے یہ بھی کہیے کہ بیٹھ جائے اور اپنا روزہ بھی مکمل کر لے، یعنی روزہ مسلسل نہ رکھے بلکہ روزے کو کیا کر دے، افطار کر دے، پہ ختم کر دے، کبھی رکھے اور کبھی چھوڑ دے۔ تو کیا یہ اپنے اوپر بیجا سختی کر رہا ہے نا، غلو کر رہا ہے، کیونکہ کیا ہے، ایسا تو نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہمیشہ کوئی ایسی منت مانی جائے جو اپنے اوپر سختی ہو، اپنی جان پر سختی ہو، کہ ہم ہمیشہ کھڑے رہیں گے، بیٹھیں گے نہیں، یہ اپنے اوپر ظلم ہے نا، ایک طرح کی سختی ہے، یا ہمیشہ دھوپ میں رہیں گے، سائے میں نہیں جائیں گے، یا ہمیشہ روزہ ہی رکھیں گے، یا ہم کسی سے بات ہی نہیں کریں گے، یہ کیا ہے؟ بھیجا اپنے اوپر سختی کرنا ہے نا۔ ارے ہم نے اگر یہ قسم کھا لی کہ بھائی ہم فلاں کے گھر نہیں جائیں گے، تو چلیے بس ایک ہی گھر میں جانے کا مسئلہ ہے، نہیں گئے، اور باقی تو ہمارا سارا کام چل رہا ہے، ہاں، یا فلاں چیز ہم نہیں کھائیں گے، اگر اس مطلب مثال دے رہے ہیں کہ ایسی کوئی قسم کھا لی، حالانکہ بغیر کسی بات پر یہ بھی قسم نہیں کھانی چاہیے، مطلب یہ بھی قسم نہ کھائے کہ نہیں مطلب فلاں گھر نہیں جائیں گے یا فلاں چیز نہیں کھائیں گے، لیکن ایک یوں ہی چھوٹی سی مثال ایسے ہی ہم نے دی کہ اس میں تو بس صرف ایک گھر کا مسئلہ ہے یا ایک چیز نہ کھانے کا ہے، یا کیا کہہ رہے ہیں ہمیشہ ہی دھوپ میں رہیں گے، ہمیشہ ہی کسی سے بات نہیں کریں گے، ہمیشہ روزہ رکھیں گے، مسلسل روزہ رکھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اسے حکم دو کہ بات چیت بھی کرے، سائے میں بھی رہے، اور بیٹھے بھی، اور اپنا روزہ پورا کر لے۔ اس کے علاوہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری بہن نے منت مانی کہ وہ بیت اللہ کی طرف پیدل چل کر جائے گی، اور اس نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے لیے فتویٰ طلب کروں۔ کون کہہ رہا ہے؟ صحابی رسول عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ میری بہن نے کہا، اس نے نظر مانی، منت مانی کہ وہ بیت اللہ کیسے جائے گی، پیدل چل کر بیت اللہ جائے گی، اور عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس نے مجھ سے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں فتویٰ بھی طلب کر کے آؤں، پوچھ کر بھی آؤں کہ میں نے منت مانی ہے پیدل چل کے جانے کے بارے میں، تو اب میں اس کو پورا کروں، پیدل چل کے جاؤں۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ طلب کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِتَمْشِي وَلْتَرْكَبْ، اسے کہو کہ وہ پیدل بھی چلے اور سوار بھی ہو، وہ پیدل بھی جائے اور سوار ہو کر بھی جائے۔ ابھی آپ لوگوں نے اس سے پہلے کئی لوگوں کو سنا ہوگا، اتنا زیادہ پیسہ روپیہ اور ہر چیز کی سہولت ہوتے ہوئے کہ پیدل حج کرنے جا رہے ہیں، پیدل حج، وہ دیکھیے اپنے نفس پہ، اپنی جان پہ بیجا سختی تو کرنا ہے، غلوئی تو کرنا ہے کہ اپنے پاس استطاعت ہوتے ہوئے، ارے بھائی اتنا زیادہ روپیہ پیسہ ہے، تب تو اس نے ہر جگہ کے ویزے پاس کرائے کہ فلاں فلاں شہر ملک سے ہو کے ہم کو سعودی عرب پہنچنا ہے، حج کرنے جانا ہے نا، اور وہ چل کے جا رہے ہیں، پیروں میں چھالے پڑے جا رہے ہیں، پیروں میں درد، ظاہر سی بات ہے جب اتنا پیدل چلا جائے گا تو بدن کو تکلیف تو ملے گی۔ ہمارے نبی نے کہیں پہ ایسا نہیں بتایا کہ سواری ہوتے ہوئے، ہر چیز کی سہولت موجود ہوتے ہوئے، تو ہم ہر چیز ہوتے ہوئے ہی ہم پیدل جائیں، تو یہ ایک طرح سے کیا ہے، یہ عبادت میں غلو ہوا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، دیکھیے ایک اور حدیث، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا جسے اس کے 2 بیٹوں کے سہارے پر چلایا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا کہ اس کے 2 بیٹے پکڑ کر اسے سہارے سے چلا رہے ہیں، اپنے سہارے سے چلا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما بالو ھذا، اسے کیا ہوا، یعنی 2 آدمی اس بوڑھے شخص کو پکڑے ہوئے کیوں ہیں، پکڑ کر کیوں چلا رہے ہیں، وہ اپنے بیٹے کے سہارے چل رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس نے چلنے کی نظر مانی، یعنی بوڑھا تو ہے، ضعیف تو ہے، لیکن اس نے منت مانی ہے کہ ہم پیدل چل کے جائیں گے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ انت عزیبی ھذا نفسہ لغنی، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے. یعنی آپ اللہ تعالیٰ اس بات سے بے پرواہ ہے، اس کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو کس میں ڈالے، ہلاکت میں ڈالے. اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال کر وہ کچھ حاصل نہیں کر سکتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سواری پر سوار ہونے کا حکم دیا. ان تمام حدیث سے بات ثابت ہوئی کہ اپنے آپ پر خواہ سختی کرنا اور خود کو اپنے آپ کو مشقت میں، تکلیف میں، پریشانی میں ڈالنا کیا ہے؟ غلو ہے، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اور اعتدال کی راہ، اعتدال کی چال اپنانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان الدین یسر، ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبه فسددوا وقاربوا وابشروا واستعینوا بالغدوۃ والروحۃ وشیء من الدلجہ، کہ بے شک دین آسان ہے اور جو آدمی دین میں تکلیف کرے گا اور اپنی طاقت سے بڑھ کر عبادت کرنے کی کوشش کرے گا، دین اس پر غالب آ جائے گا. لہٰذا تم اعتدال کی راہ اپناؤ، بیچ کی راہ اپناؤ. اگر کوئی عبادت مکمل طور پر نہ کر سکو تو قریب قریب ضرور کرو، عبادت کے اجر و ثواب پر خوش ہو جاؤ، اور صبح کے وقت، شام کے وقت اور رات کے آخری حصے میں عبادت کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو. لہٰذا غلو کی ان تمام صورتوں سے ہم سب کو بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غلو سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.